الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ہر خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، اللہ کا شکر احسان فضل اور کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول رہنما اور رہبر ہمیں عنایت فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جو نشانیاں بندوں سے راضی ہونے کی کلام اللہ اور احادیث مبارکہ میں نازل فرمائی ہے، اللہ نے اپنی ناراضگی سے دور کرتے ہوئے ان پر عمل کرنے والا ہمیں بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے شرک کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے خلاف زبان اٹھانے والا ہمیں بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بدعتوں سے نفرت اور سنتوں سے محبت کرنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے بچا کر آسمان سے اتاری ہوئی کتاب کلام اللہ قرآن مجید کا دل دادا بنایا. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ جمعے کا خطبہ ایسے عنوان پر دیا جائے جس سے امت محمدیہ کو کچھ سدھرنے کا موقع ملے، جو مردہ دل ہیں وہ زندہ ہو جائیں، جو ذہنوں میں فتور ہے وہ دور ہو جائے، ایک سینہ دوسرے کے لیے کھل جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے ہم بچ سکیں. اسی ضمن میں آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا گیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی. غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، آج انسان کی سوچ و فکر کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی اگر خاندان کا بڑا آدمی ناراض ہو جاتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. کوئی محلے کا اگر روڑی قسم کا آدمی اگر ناراض ہو جاتا ہے تو آدمی راتوں کی نیند چھوڑ دیتا ہے. اگر کوئی پولیس آفیسر ناراض ہو جاتا ہے
تو راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ کوئی سیاستدان اگر ناراض ہو جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اب جی کر کے کیا کروں گا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناراضگیاں انسان کی کئی ہیں جو بناوٹی ہیں۔ انسان اپنے طور پر ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ دے رہا ہے، لیکن یاد رکھنا عزیزان محترم، کبھی میں نے اور آپ نے اطمینان کی سانس کے ساتھ اطمینان سے بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا، کبھی اپنا محاسبہ نہیں کیا، کبھی اپنا امتحان نہیں لیا، کبھی جانچا پرکھا نہیں اپنے اعمال کو کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں کیا اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے یا راضی ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی۔ اسی لیے ابھی ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے آج کے خطبے کے لیے، وہ سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 1 ہے، آسانی سے مل جائے گی آپ کو۔ سورہ انبیاء اٹھائیے اور اس کے اندر آیت نمبر 1 پڑھنا۔ یہ آیت کا انتخاب کا مطلب یہ ہے، عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کے امتحان کا وقت آتا ہے، چاہے وہ 10th کر رہا ہو یا 12th کر رہا ہو یا ڈگری کر رہا ہو یا ماسٹرز کر رہا ہو، انسان کے جب امتحان کا وقت قریب آتا ہے، اعلان کر دیا گیا، حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا، کالج کی طرف سے اعلان ہو گیا، اسکولوں کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ فلانی تاریخ سے آپ کے امتحان شروع ہونے والے ہیں، اب آپ کا ایگزام لیا جانے والا ہے، 1 سال تک آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس کا محاسبہ کیا جانے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کالج کا نمبر 1 ٹاپرز کون آتا ہے، اس اسکول کا اچھا اسٹوڈنٹ کون کہلاتا ہے۔ تو ذرا ٹھنڈے دل سے مجھے جواب دینا عزیزان محترم کہ جب اعلان ہوا کالج سے اور اسکول سے اور پرائمری اسکول سے، تو پرائمری اسکول سے اعلان ہوا تو ماں باپ پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہاں میرا بچہ اب تک تو نہیں پڑھا تھا، اب اسے پڑھا کر امتحان میں کامیاب کرنا ہے۔ کالج کا بچہ سوچنے لگا کہ ادھر ادھر ڈینگے مارتے پھرتا رہا، وقت تو ایسے ہی نکل گیا، اب امتحان کی مجھے تیاری کرنا ہے۔ ڈگری اور ماسٹرز کے لوگ کہنے لگے اب امتحان کی تاریخ سر پر آ چکی ہے، اب میں نہ پھروں گا، نہ تفریح کروں گا، نہ رات کو زیادہ جاگوں گا، نہ بیکار کی صحبتیں کروں گا، نہ دعوتیں قبول کروں گا، نہ بیکار کی صحبتوں میں بیٹھوں گا، نہ فون استعمال کروں گا، بلکہ میرا امتحان میرے سر پر ہے اور وہ اس امتحان کے لیے مکمل میری تیاری کرنا ہے۔ اگر وہ اس امتحان میں ناکام ہو جاتا ہوں تو پوری زندگی میری ناکامی میں گزر جائے گی، خاندان کے لوگ مجھ پر تھو کریں گے کہ فلانے صاحب کا لڑکا پڑھتے پڑھتے ناکام ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی۔ ہر انسان کی سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں اچھے لوگوں میں میرا شمار ہو جائے، اچھے لوگ مجھے چاہنے والے بن جائیں، لیکن عزیزان محترم یہ مادی وسائل میرے پاس اور آپ کے پاس ایسا آ گئے اور یہ چکا چوند روشنی اور یہ دھمک جو کہ زندگی جو ہے، یہ کھانے پینے کی جو محفلیں ہیں، یہ بڑے بڑے عالیشان شادی خانے جو ہیں، یہ عالیشان گھر محل جو ہم نے بنائے ہیں، یہ عالیشان گاڑیاں جو ہمارے پاس ہیں، یہ زندگی کا وتیرہ اور طریقہ جو ہم نے چنا ہے، یہ رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی کی بنیاد کے اوپر انسان کبھی بھی یہ سوال اپنے آپ سے نہیں کر سکا کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آپ سے مثال دے کر کے کہ امتحان کی تاریخ جب اعلان کر دی جاتی ہے، اخبارات میں جب آ جاتا ہے تو ہم تمام کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، ماں باپ کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، اسٹوڈنٹس کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، بھائی بہن کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 1450 سال پہلے، 1450 برس پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہی بات کو دہرا کر کہا، یہی بات تمام انسانوں کے سامنے رکھ کر کے کہا کہ اے لوگوں، دنیا میں تم زندگی تو گزار رہے ہو ضرور، لیکن یاد رکھنا میں تمہارا حساب لینے والا ہوں، میں تمہارا حساب کتاب لینے والا ہوں، زندگی کے مسائل کا حساب لینے والا ہوں، سماجی مسائل کا حساب لینے والا ہوں، غریب تھے تو حساب لینے والا ہوں، امیر تھے تو حساب لینے والا ہوں، عالم تھے تو حساب لینے والا ہوں، غیر عالم تھے تو حساب لینے والا ہوں، گورے اور کالے نکٹے چپٹے کیوں تم نہ ہو لیکن تمہارا میں حساب لوں گا۔ اللہ نے 1450 برس پہلے اعلان کر دیا اور کہا اقترب للناس حسابہم۔ اللہ اکبر، رون کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے، تصور کی دنیا میں کبھی چاہیے
اینالائز کریے اپنے ذہن سے، پڑھتے پڑھتے قرآن کے مناظر کو سوچئے، اس آیت کو پڑھتے پڑھتے آپ تصور کیجئے کہ میں میدان حشر میں کھڑا ہوا ہوں، تمام انبیاء اولیاء صالحین ہیں، اچھے اور برے لوگ ہیں، اسی صف کے اندر میں بھی کھڑا ہوا ہوں اور میرا حساب میرا رب لینے والا ہے۔ کیا ہے کبھی تصور؟ کبھی سوچا ہے؟ نیند خراب ہو جانا چاہیے، کھانا چھوٹ جانا چاہیے، محفلیں ختم ہو جانا چاہیے، شادی کے باجے بند ہو جانا چاہیے، بڑے بڑے شادی خانوں کو ڈھیر میں تبدیل کر دینا چاہیے، یہ نرم نرم صوفوں کو ختم کر دینا چاہیے، یہ کھانے پینے کی گھومنے پھرنے کی تفریحوں کا جو ہے مجلسوں کو ختم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ ایک معمولی پاپڑ کا قانون جس کو کہا جاتا ہے وہ حکومت اگر اعلان کرتی ہے امتحان لینا ہے تمہارا، IIT کا نیٹ کا امتحان ہونا ہے، رات کی نیند ختم، رات بھر بیٹھ کر ڈکاشن پی کر چائے پی کر گھر والوں کو جگا کر ٹینشن لے کر دیدے اندر کر لے کے ہاتھوں کے حلقے کالے کر کے صحت کو خراب کر کے کھانا پینا بند کر کے انسان تعلیم حاصل کر رہا ہے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ استغفر اللہ، اس ڈگری کے لیے تم محنت کرنا چاہتے ہو، اس ڈگری کے لیے جو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی نہیں دلا سکتی، دنیا میں بھی تمہیں رزق نہیں دلا سکتی، تم اس ڈگری کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو، لیکن میرے رب نے کہا کہ تمہارا امتحان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے، میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی ذرا توجہ کے ساتھ ٹھنڈے دل سے سنیں، کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں بیٹھنے والے جتنے ذمہ دار اور بچے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے پرچہ چاک کر دیا، لکھ کر دیا اور کہا کہ تمہارا امتحان ہونے والا ہے، اب میں تمہارا امتحان لینے والا ہوں، قریب آ گیا ہے وقت۔ لیکن کیا یہ الفاظ، یہ بات، یہ جملہ، یہ سوال میرے ذہن میں کچھ اثر کر گئی؟ نہیں۔ بچہ پیدا ہوا تو اس کی کامیابی کی فکر، کیا بنایا جائے اسے، کون سی ترقی دلائی جائے اسے، ایک سلاب تو پڑ گیا ہے، اور کہیں اگر بڑی چٹھی پڑتی ہے تو ڈال کر کے دوسرا لے لیں گے، یعنی تو آسان حساب ہے، بینک سے لون مل جائے گا، دوسرا چھت بھی پڑ جائے گا، کرایہ دے کر کے بینک کا لون چھڑا لیں گے انشاءاللہ۔ عجیب سا فلسفہ ہے مسلمانوں کا۔ رب نے کہا تمہارا امتحان لینے والا ہوں، اس رب کا خوف ہے میرے سینے میں، آپ کے سینے میں؟ کبھی ٹھنڈے دل سے کیسے امتحان دوں گا، کیسے کھڑا رہوں گا، کیسے چلچلاتی دھوپ کو برداشت کروں گا، کیا مجھے کوثر کا پیالہ ملے گا یا نہیں، کیا مجھے عرش کا سایہ ملے گا یا نہیں، کیا اللہ مجھے میرا شمار اچھے یا برے لوگوں میں کرے گا یا نہیں؟ اگر غلطی سے برے لوگوں میں شمار ہو گیا دوستو تو یاد رکھنا، جتنی کمائی اللہ کو ناراض کر کے کمائی گئی تھی نا، جتنے سرٹیفکیٹ رشوت دے کر کے نکالے گئے تھے نا، کتنی رشوتیں دے کر نوکریاں حاصل کی گئی تھی نا، کل نہ تو عرش کا سایہ ملے گا، نہ حوض کوثر ملے گا، نہ نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، بلکہ گنہگار بندوں میں انسان کو اللہ کھڑا کر دے گا، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک لہ جہنم کے فرشتوں کے ذریعے سے جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدر بنا دے گا۔ کی ہے تیاری کچھ؟ ٹھنڈے دل سے سوچنا۔ وقت اور حالات، برسوں سے ہم اس منبر سے چیختے آ رہے ہیں کہ حالات کربناک ہونے جا رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین کے، فلسطین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ملک کو، مسلمان جو بھی آواز اٹھاتا ہے حق کے لیے اس کی آواز کو کچلنے کی بات کی جا رہی ہے، کئی رہنماؤں کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہے، کئی علماء جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں، کئی مدرسوں کی زندگیوں پر، حافظوں کی زندگیوں پر داؤ پیچ کھیلے جا رہے ہیں، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں اور میں اللہ کی ناراضگی میں ساری کی ساری زندگی گزار رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی تو کیسے کیا جائے، اللہ کو راضی کیسے کر لیا جائے؟ آؤ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر نظر ڈالنا کہ اللہ ناراض کیوں ہو جاتا ہے اور اللہ راضی کیسے ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم نے تصور یا تدبر نہیں کیا، اس لیے کہ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مشین آ گئی، ساری دنیا کی فکر چھوڑ کر انسان اس مشین کے اندر گم ہو کر کے بیٹھ گیا۔ رات بھر نوجوانوں کو دیکھیے چبوتروں پر، چوراہوں پر، ہوٹلوں کے پاس بڑے پاگلوں کی طرح، الوؤں کی طرح جی کر کے آخرت کو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ناممکن سی بات ہے۔ آج شدید ضرورت ہے
ہمارا بچپن تھا، ایک واقعہ سنا کر بات کو آگے بڑھاؤں، ہمارا بچپن تھا جیسا آج یہ نوجوانوں کا بچپن ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم بچپن میں جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے، جب مسجد میں داخل ہوتے تو کئی بڑے حضرات کو ہم دیکھتے، کئی لوگوں کو ہم دیکھتے، اور جب مسجد میں داخل ہوتے تو اتنا سہانا پن ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ مسجد میں داخل ہونے والے قرآن کی تلاوت کرتے، اور ایسا محسوس ہوتا کہ شہد کے مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں۔ آج کیا ملا ہے میرا اور آپ کا؟ رب کو راضی کرنے کا کوئی سلوک، کوئی طریقہ، کوئی اصول ڈھونڈا ہے میں نے اور آپ نے؟ 24 گھنٹے رب کی ناراضگی میں میری اور آپ کی زندگی ہے۔ کہاں قرآن کھولتے ہیں؟ کب قرآن پڑھتے ہیں؟ کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں قرآن؟ یہ بھی سمجھ میں نے آج تک نہیں آیا۔ مطلب اور مفاد پرستی کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، کسی کے مرنے پر قرآن کھولا جاتا ہے، کسی کی تجارت پر قرآن کھولا جاتا ہے، کسی کی کمائی میں برکت کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، کوئی پریشان حال ہے تو قرآن کھولا جاتا ہے، گھر میں خیر و برکت آنا ہے تو قرآن کھولا جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزان محترم، یہ جتنے بھی کام میں اور آپ آج کر رہے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ دوسری اہم ترین بات، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا اور سمجھا دیا، املا کروا دیا۔ کوئی بھی سوال ایسا نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا انسان قیامت میں کہ یہ سوال مجھے نہیں معلوم تھا، یا پھر انسان یہ بھی تعویل نہیں نکال سکتا کہ اس کا جواب بھی مجھے نہیں معلوم تھا۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے اس کائنات کا، سرزمین کا، جو سوال بھی سکھا دیا، بتا دیا، اور جواب بھی آپ کو بتا دیا۔ صرف آپ کو تھوڑی سی تیاری کرنی ہے کہ فلانے سوال آ گیا تو میں کیا جواب دوں گا، فلانا سوال مجھ سے پوچھا گیا تو اس کا جواب کہ میں کیا تیاری کروں گا۔ صرف تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساری کی ساری زندگی میں اور آپ غفلت میں گزار رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے اللہ ناراض؟ آؤ دیکھتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور آج مسلمان اللہ کی ناراضگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے، اللہ کی ناراضگی میں کوئی کسر اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح کر دیا، اس کائنات پر حکمرانی میری ہے۔ کوئی خطہ، کوئی ذرہ، کوئی پتا، کوئی جھاڑ، کوئی سمندر، کوئی دریا، کوئی باولی، کوئی کنواں جو میرا نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا۔ ملک السماوات والارض، تمام کی تمام ملکیت میری ہے، آسمان بھی میرا ہے اور زمین بھی میری ہے۔ زمین پر چلنے والے جتنی مخلوقات ہیں سب میری ہے، آسمان پر اڑنے والی جتنی مخلوق ہے سب میری ہے، سمندر میں تیرنے والے جتنے جانور ہیں سب میرے ہیں، آسمان کے فرشتے میرے ہیں، جنت اور جہنم میری ہے۔ میں نے اپنے ملکیت میں ذرہ برابر بھی کسی کو اختیار نہیں دیا۔ لیکن سب سے بڑی ناراضگی کا عمل جو ہے میں اور آپ آج جو کر رہے ہیں وہ ہے شرک کا ماحول۔ کسی مرشد کے قدم کو چوم لینا، یہ قیمت پیشانی کو اس کے سر پر رکھ دینا اور اس کے قدموں کو ہاتھ لگا کر اپنے چہرے سے مل لینا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ ہرگز یہ اللہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وہ عمل تھا جس کی بنیاد پر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نوح علیہ السلام کو ایسے دلدل میں پھنسا دیا جیسا چند دن پہلے حیدرآباد شہر بھی پھنس چکا تھا۔ کیوں؟ اللہ کو کیا پڑی ہے بندوں کو پریشان کر کے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے بندوں کو پریشان کر کے؟ کیا اس کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں ہوتی عزیزان محترم، کوئی کمی اس کے خزانے میں نہیں ہوتی، بلکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے خزانے کو اگر جانچنا چاہتے ہو، اللہ کے خزانے کو پرکھنا اگر چاہتے ہو تو سمندر کے کنارے چلے جاؤ، اور سمندر کے کنارے جانے کے بعد ایک سوئی لو یا اپنی انگلی لو اور اس انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈبا دو، اور سمندر کے پانی سے انگلی کو اٹھا لو اور پھر دیکھو کہ انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ 2-4 قطرے پانی سمندر کا اس انگلی پر لگ چکا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ سمندر میں 2-4 قطرے پانی کم ہو گیا۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ کا خزانہ ایسا ہے کہ تمام کائنات کو بانٹنے کے باوجود اس کے خزانے میں ذرتی برابر بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اور بندہ کیا کر رہا ہے بھائی؟
وہ رب سے مانگنے کے بجائے ایک نیا بھی نکل کر کے آیا ہے۔ اب تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہندو مذہب کے اندر سادھوی ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، لوگ اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، بے پردہ ہوتی ہے، قدموں کو چومتے ہیں، ان کے اپنے مذہب کے انوسار وہ صحیح ہو یا غلط بات کی بات ہے۔ لیکن اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا تھا۔ اللہ کی ناراضگی کی بات چل رہی ہے، پھر اس میں میری اور آپ کی ذمہ داری بھی چاہیے، یاد رکھنا اس بات کو۔ اب مسلمانوں کے اندر بھی سادھویوں کو لایا گیا، ایک عورت کو سجا دھجا کر، سر پہ ٹوپی پہنا کر غیر مردوں سے گلے مل رہی ہے، ایک طرف یاغوث شین اللہ کی قوالی چل رہی ہے، اور وہ عورت جو ہے بغیر چہرے پر کچھ ڈالے کے نقاب لیے کے تمام مردوں کے درمیان میں بیٹھی ہے، ہاتھ بھی ملا رہی ہے، گلے بھی مل رہی ہے۔ استغفر اللہ، جب ہم اس پر آواز اٹھاتے ہیں تو کئی فتوے ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا عزیزان محترم، اللہ کی ناراضگی کا عمل ہے یہ۔ آپ نے آواز اٹھائی کبھی؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی بھائی؟ آپ کو ضرورت کیا پڑی اس سے؟ اللہ کا بدن، اللہ کی آنکھ، اللہ کی زبان، اللہ کے دانت، اللہ کے کان، اللہ کے ہاتھ پیر، اللہ کی زندگی، اللہ کی حیات، تمام تر چیزیں میری جو جسم کی ہیں وہ کسی اور کا داخلے میں نہیں ہے، یا کسی نے مجھے نہیں دی، میرا رب مجھے دیا ہے۔ تمام تر چیزیں اللہ کی اختیار کرتے ہو، اور اسی رب کی مخالفت میں کوئی عمل اگر اس سرزمین پر ہوتا ہے تو ہجڑے بن جاتے ہو، نامرد اور کمزور بن جاتے ہو تم۔ ابھی تک تو احتجاج ہو جانا چاہیے تھا۔ تمہارے گھر کے پلاٹ پر کوئی قبضہ کرتا ہے تو پولیس میں جا کر ہنگامہ کرتے ہو، یا تو محلے کے 50-60 لوگوں کو لے جا کر حملہ کرتے ہو۔ لیکن اللہ کی ذات میں مداخلت کی گئی، اللہ کی بنائے ہوئے قانون میں مداخلت کی گئی، نبی کے شریعت کی دھجیاں اڑائی گئی، لیکن اس کے باوجود ہماری ناکامی یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں لیکن دنیا ہم سے ناراض نہ ہو۔ آج معاملہ تو یہی ہے، ہر آدمی کیا چاہ رہا ہے؟ سب میرے سے خوش رہنا بھائی، ناراض کوئی بھی نہیں رہنا، میں سب کو لے کے چلتا ہوں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس۔ ایک ظالم نے نعرہ بلند کیا، لیکن آج ہوا کیا؟ ہم کو تو نکال کر پھینک دیا گیا نقطوں سے۔ تو غرض مسلمانوں نے بھی یہی کیا، ہم نے بھی یہی کیا کہ نہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ کب بھائی؟ بابری مسجد شہید ہو گئی تب بھی نہیں، اب کاشی اور متھرا کی باری ہے تب بھی نہیں، سیکریٹریٹ کی 2 مسجدیں چلی گئی تب بھی نہیں، شادی میں باجا بجایا جا رہا ہے تب بھی نہیں۔ لوگ توحید سے ہٹانے کے لیے ایک وقت میں مکے کی سرزمین پر نضر بن حارث نے ناچنے اور گانے کی محفل کو جو ہے منعقد کیا تھا۔ ایران کی سرزمین سے رستم و سہراب کے واقعات کو لا کر، طبلہ اور سارنگی باجا لا کر مکے کی سرزمین پر بجا کر لوگوں کو ناچنے اور گانے کے جو ہے دھن بتائے تھے، اور موسیقی سے آراستہ کر دیا تھا، موسیقی کے قریب کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ توحید کے مشن کے قریب نہ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ختم ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کمزور پڑ جائے۔ اسی کے ضمن میں ظالم نے، نضر بن حارث نے وہ موسیقی کو ایجاد کیا اور ناچنے گانے کی محفلیں بنائی تھی۔ لیکن اللہ کی ناراضگی کا سامان میں نے اور آپ نے مہیا کر لیا، اور پھر صوفیزم کے نام پر جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بانگے دعا کہہ رہا ہوں، بات ہمیشہ کہا تھا، ہمیشہ کہتا رہوں گا، اور حق یہی ہے کہ صوفیزم کا تعلق اسلام سے دور دور تک نہیں ہے، نہ نبی سے ہے، نہ اللہ سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ اسلام کے 5 ارکان سے ہے۔ ایک الگ نیا دین تلاش لیا لوگوں نے، لیکن میں نے اور آپ نے کبھی اس کی مخالفت کرنے کی جرت نہیں کی۔ اللہ کی ناراضگی یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سالہ دور نبوت دے کر تمام اصول اور ضوابط سمجھا دیے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج میری آنکھوں کے سامنے، میرے محلے کے اندر، میرے شہر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو نچایا جا رہا ہے، لوگوں کو نچایا جا رہا ہے، گول پھر رہا ہے انسان، کیوں پھر رہا ہے نہیں معلوم۔ ایک صحابی نے بھی ایسا اگر کیا ہو تو پورے مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، لیکن صوفیزم کے عقیدے کو ماننے کے لیے ہم کبھی تیار نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میری ماں بہنوں، کدھر ہماری زندگیاں ہیں؟
ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے سوشل میڈیا پر اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں یہ تمام کام، اور اللہ گیہوں کے ساتھ گھن کو بھی پیس دیتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ میں تو یہ نہیں کر رہا ہوں میں بچ جاؤں گا، یہ خواب خرگوش ہے۔ یاد رکھو، آپ خواب خرگوش ہے یہ، جب تک کہ تم عملی اور زبانی اور علمی طور پر ان باتوں کی مخالفت نہیں کرو گے، اللہ کی ناراضگی کبھی دور نہیں ہوگی۔ اور اللہ آج ناراض اسی وجہ سے ہے، اور دھیرے دھیرے یہ میرا یہ ملک امن کا جو گہوارہ تھا، جو شانتی کا پیغام دیا کرتا تھا، تمام مذاہب کے لوگ ایک جٹ ہو کر کے یہاں رہتے تھے، کبھی مسجد سے اذان بلند ہوتی تو کبھی مندر کے گھنٹوں کی آواز بھی تمہیں سنائی دیتی تھی، کبھی چرچ سے آواز بلند ہوتی تو بھی گردوارے سے آواز آیا کرتی تھی، لیکن یہ ملک اب تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے اور اسے دھکیلا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی بالخصوص زندگیوں کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر ہمیں اور آپ اٹھ کر ان کی آواز کو دبائیں گے نہیں، وہی تجارت، وہی کاروبار، وہی شادی بیاہ، وہی کھانے پینے، وہی زندگی اگر لے کر کے تم چلو گے تو ایک دن یہ ہندوستان فلسطین بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ یاد رکھو، کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کو ناراض کرنے والے جتنے عملے سارے چن لیے۔ اللہ اتنا ناراض ہو گیا، اتنا ناراض ہو گیا کہ اب تمہیں سر اٹھانے کے لیے بھی بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ تمہاری گواہی کون قبول کرتا ہے؟ تم کو کون عزت سے بٹھاتا ہے؟ تم کو کون عزت دیتا ہے؟ کبھی تصریح کیا ہے بات کو؟ کبھی جانچا ہے، پرکھا ہے اس بات کو؟ ہر کس نے عزیزان محترم ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا ناراض نہیں ہونی چاہیے، اللہ چاہے جتنا ناراض ہو جائے، جو عذاب دیتا ہے دے دے، لیکن دنیا ناراض نہ ہو، دنیا کے لوگ ناراض نہ ہو۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ گیہوں کے ساتھ گھن پہ پیس جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے، اس شہر کا، اس ملک کا تذکرہ کیا، کہا کہ ہسپانیہ کی سرزمین ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا پورا سامان تیار کر لیا ان لوگوں نے، پورے کا پورا ساز و سامان، ہر لمحہ ہر وقت اللہ کی ناراضگی میں گزر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل، یہ قوم تو اپے سے باہر ہو گئی، اپنے قانون، اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے رہی ہے اور ہماری ناراضگی کا پورا سامان مہیا کر رہی ہے۔ اے جبرائیل جاؤ، اب عذاب لاؤ اس سرزمین کے اوپر۔ غور سے سننا میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، تم اس واقعے کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا عزیز نوجوان ساتھیوں، تم اس واقعے کو۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ تمہاری جوانیاں کس کام آتی ہیں، عاشقی کرنے کے لیے، یا ایک دوسرے پر پتھر اٹھانے کے لیے، یا ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے، یا ایک دوسرے کے پر فتوے لگانے کے لیے تمہاری جوانیاں ہیں، یا رات بھر بیٹھ کر جو ہے نا سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کے لیے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر عذاب کا ہسپانیہ کی سرزمین پر موجود ہیں، لیکن اچانک جبرائیل علیہ السلام کے کانوں نے سنا کہ ایک گھر کا دروازہ بند ہے اور وہاں سے اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ ایک اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو ترس آ گیا اور اپنے رب سے کہنے لگے، اے اللہ، ساری آبادی کو تو تہس نہس کر دو، لیکن یہاں تیرا ایک اللہ والا بھی ہے، اللہ کا بندہ بھی ہے جو تیرا ذکر کر رہا ہے کہ تو اسے بچا کر عذاب دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا، جبرائیل عذاب اگر شروع کرنا ہو تو اس کے گھر سے شروع کر۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا گیا رب کی طرف سے کہ یہ اپنی آنکھوں کے سامنے برائی ہوتی ہوئی دیکھ رہا تھا لیکن روک نہیں رہا تھا، اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہمیں یاد کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! برائی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنے پر اللہ کا عذاب آنا لازمی ہے دوستو۔ اور آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ مامو جان ذرا 11ویں بہترین کرتے، مالدار ہے، کبھی ضرورت پڑی تو دیتے۔ سسرے صاحب ذرا مالدار ہے، جائیداد والے ہیں، برسی کر لیے تو جانا، نہیں گئے بولے تو بھی جھگڑے ہوتے، کبھی ضرورت پڑی تو 5-10 ہزار 50 ہزار نہیں مل سکتے۔
رب ناراض ہو جائے کوئی غم کی بات نہیں، سسرے ناراض نہیں ہونا، ماموں ناراض نہیں ہونا، محلے والے ناراض نہیں ہونا، خاندان والے ناراض نہیں ہونا۔ یہ دستور میں نے اور آپ نے بنایا تو آج کی تاریخ میں لکھ کے لے کے جاؤ، سوچو اس کے بعد ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر کہ کتنے پرسنٹ کا میں مسلمان ہوں، کیا یہ میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، کیا یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیا میں رب کی ناراضگی مول کر جنت لے سکتا ہوں، کیا میں رب کو راضی کر کے جنت لے سکتا ہوں۔ یہ پورے کا پورا میں آپ کو کچا چٹھا دے رہا ہوں، اور اطمینان سے جمعے کے بعد یہیں بیٹھ کر یا گھروں میں جا کر یہ سوالات کے جوابات تلاش کرو، نکل کر کے آئے گا جواب کہ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملتی میاں، بس سینہ تان کر جی لے رہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، بس اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتا، باقی سب کر لیتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، باقی کا سب۔ اور آج 25 دسمبر میں صبح سے تھوڑا وقت نکال کر کے، حالانکہ جمعے کے دن مجھے وقت نہیں رہتا صبح میں، لیکن اس کے باوجود مجھے خوف ہو رہا تھا اس بات کا کہ میری امت جو نبی کی امت ہے وہ کہاں جا رہی ہے، میرے بھائی بہن کدھر جا رہے ہیں، کیا یہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میں نے تلاش کیا، اللہ اکبر، کہیں پر بھی اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ملے مجھے۔ میں واقعی بات بتا رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، دل کی گہرائی سے کر رہا ہوں، دل دکھ رہا ہے اندر سے۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کو تلاش کر لیا میں نے، سب مل گیا، انہوں ایسا بول رہے تھے، انہوں ایسا بول رہے تھے، اب ان کے اوپر کیس ہو گیا، ان کو جیل ہونے والی ہے، انہوں ایسا کرنے والے ہیں، آج ایسا آنے والے، سب تھا، لیکن ایک چیز نہیں تھی جو آج کی تاریخ میں اس سرزمین کے اوپر ایک مذہب، ایک طبقہ جو اللہ کو گالی دیتا ہے، کیا اس کے لیے کچھ تیاری کی ہے آپ نے؟ اس کا جواب دینے کی کچھ تیاری کی ہے آپ نے؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ آج 25 دسمبر ہے، جس طرح سے مسلمانوں نے 12 ربیع الاول منایا اور اللہ کے نور سے نبی پیدا ہوئے کہا اور نبی کے نور سے ساری کائنات ہے کہا، اسی طریقے سے عیسائیوں نے بھی 25 دسمبر کو کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس نے جو ہے نا مریم سے شادی کی اور مریم سے صحبت کی، اس کے اندر روح ڈالی اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا عیسیٰ کو پیدا کیا۔ عیسیٰ کوئی الگ نہیں ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ اس کا جواب دینے کی ہے طاقت کسی کے پاس؟ اور کماؤ، کیا کرنا ہے؟ مرنے کے بعد اولاد کو لڑنے کے لیے چھوڑ کے جاؤ، جورو کو لڑنے کے لیے چھوڑ کے جاؤ، خاندان کے لوگوں کو تانے دینے کے لیے چھوڑ کے جاؤ اور کماؤ، کیا کرنا ہے؟ اللہ ناراض ہوگا تو ہونے کا کیا ہے؟ اللہ راضی بھی ہے تو موت آنے والی ہے، اللہ ناراض بھی ہے تو موت آنے والی ہے، موت تو آنے والی ہے کسی صورت میں، لیکن اس سے مجھے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ آج کی تاریخ بڑی کربناک تاریخ ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا دن ہے، جیسا 12 ربیع الاول کا دن ہے، نبی کے انتقال پر جشن منا کر مسلمانوں نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات کے دن پر جشن منا کر، خوشیاں منا کر، جلوسیں نکال کر اللہ کو ناراض کرنے کا پورا سبب میں نے اور آپ نے تیار کر لیا، اور آج کی تاریخ میں عیسائیوں نے بھی تلاش کر لیا کہ ان کے نزدیک وہ اچھا ہوگا، جیسا ہمارے بعض مسلمان بھائیوں کے نزدیک 12 ربیع الاول اچھا ہے، اسی طریقے سے عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر اچھا ہے۔ جس طریقے سے مسلمانوں نے رب کو ناراض کرنے کے لیے نبی کو اللہ کا نور قرار دیا، اسی طریقے سے عیسائیوں نے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، اللہ کی ان کے نزدیک رضامندی کے لیے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے لیا۔ لیکن آپ نے کبھی سورہ مریم نہیں پڑھا ہوگا، سورہ مریم پڑھیے، آیت نمبر 88، 89، 90، 91، ان 4 آیتوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد تلاشنے کی ضرورت ہے کہ آج اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنے گا۔ کہیں آج اگر زلزلہ آ گیا، کہیں آج دنیا تباہ ہو گئی، کہیں آج میں مر گیا، کہیں کسی ملبے کے نیچے دفن ہو کر کے مر گیا، کہیں ایکسیڈنٹ میں میری موت واقع ہو گئی، کہیں میرے گھر کو آگ لگ کر کے گھر جل گیا، اس میں میرے تمام لوگوں کی وفات اگر ہو گئی، اور پھر میں زندہ تھا اتنے برس تک اور اللہ کو گالی دی جاتے رہی، اللہ کو برا کہا جاتے رہا،
رہا, اللہ کو اولاد والا کہا جاتے رہا, اللہ کو بیوی والا کہا جاتے رہا, اولاد جنت والا کہا جاتا رہا, لیکن میں نے کبھی بھی ان کے باتوں پر آواز کو نہیں اٹھایا, اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں نے نہیں کی, بلکہ میری تجارت چلنے کے لیے, میری نوکری چلنے کے لیے, مجھے جھوٹی عزت ملنے کے لیے, میری شہرت کے لیے, میری کامیابی کے لیے میں کہتا رہا کہ ہیپی کرسمس, نعوذ باللہ من ذالک, یعوذ باللہ. کیا کچھ مخالفت؟ اللہ نے کہا احساس دلانے, اللہ نے واضح کر کے کہا سبحان اللہ, آسمان کو تم پکار کے دیکھو کبھی, کیا آسمان سنتا ہے تمہاری بات؟ نہیں. پہاڑ کو پکار کے دیکھو کبھی, پہاڑ سنتا ہے تمہاری بات؟ نہیں. زمین کو پکار کے دیکھو کبھی, زمین سنتی ہے تمہاری بات؟ نہیں. یہ رب کے حکم سے بولے گی, یہ رب کے حکم سے ایک دن زمین بات کرے گی, پہاڑ اڑیں گے, آسمان شق ہو جائے گا, لیکن تمہاری بات نہیں سن سکتی. اللہ نے یہی کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے, غور سے سننا, جوانیوں کو تمہاری للکار رہا ہوں میں, اب کیا کروں, بہت کھل کے بولنے پر آمادہ کر دیا آپ نے مجھے. میں سوچ رہا تھا کہ کچھ الفاظ کو روک کر دب کر بات کرے, لیکن آپ لوگوں کی صلاحیت دن بدن ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. اسلام سے محبت ہمارے سینوں سے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, علماؤں کے سینوں سے اسلام کی محبت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, اماموں سے محبت, یہ اسلام کی محبت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, حفاظ سے دنیا جو ہے اسلام کی محبت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. اور یہ جوان طبقوں کا تو کیا کہنا, عام پبلک ہے یہ, ان کے دلوں میں تو اللہ کی محبت کہیں پہ نظر بھی نہیں آتی. وہ چیلنج تمہیں میں دے رہا ہوں. اللہ نے یہی باتوں کو دہرا کر کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا, اگر اس بات کا احساس آسمان کو ہو جائے تو آسمان تڑک کر تڑپ کر ختم ہو جائے, اگر اس بات کا احساس اس زمین کو ہو جائے تو زمین شق ہو جائے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور ختم ہو جائے یہ زمین, اور اگر اس بات کا احساس پہاڑوں کو اگر ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر, اتنی بری بات آج ہونے والی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کئی بھائی جو کیا لیبرل کہا جاتا ہے جن کو, اللہ اکبر, وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح, نہیں بھائی اب ہوں گا, اب معاشرے میں رہنا ہے, اپنا اپنا اسٹیٹس ہے, یہ اچھا نکل گیا اسٹیٹس, جہنم میں بھی جانے کا تو اسٹیٹس ہے. افسوس جہنم میں جانے والا کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا, ایمان والوں کا ہوتا ہے الحمدللہ, معیار ہوتا ہے ان کا ایک, لیکن جہنم میں جانے والوں کا کیسا اسٹیٹس. اور ہم نے آج تلاش لیا کہ نہیں بھائی اب برادری میں رہتے ہیں, محلے میں رہتے ہیں, تعلقات ہے, بزنس ہے, تجارت ہے, آفس ہے, بولنے میں کیا حرج ہے, بول لو. اللہ جتنی ناراضگی کا اظہار آسمان سے کر رہا ہے نا, پھر بھی اللہ کی رحمت یہ دیکھو کہ اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے جینے کا, اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے کھانے کا, اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے کمانے کا. اگر آج ہی کی رات اگر اللہ تمام انسانوں کی اور اس دنیا کی ڈور کھینچ دینا تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملے گا کسی کو, اور جب نہیں ملے گا کسی کو یہ وقت تو جہنم کی آگ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جو اللہ کو ناراض کر کے آئیں گے ان کے لیے میں خطرناک عذاب بن کر کے سامنے آ جاؤں گی, اور ایسے گرم پانی سے ان کے جلد کا استقبال کروں گی جو دنیا میں کبھی انہوں نے چکا نہیں تھا, ایسی آگ سے ان کا استقبال کروں گے وہ آگ کبھی دنیا میں انہوں نے دیکھا نہیں تھا, ایسے سانپ اور بچھوں سے ان کا استقبال کروں گی جب ان کے ذہنوں میں تصور بھی نہیں تھا. کیا یہ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ ایسا میرے اور آپ کے ساتھ معاملہ ہو جائے؟ نہیں, کوئی نہیں چاہتا, کوئی نہیں چاہتا. لیکن خاموشی بھی یہ کہتی ہے, ہماری زبانوں کی, ہمارے کانوں کی, ہمارے عمل کی خاموشی یہ کہتی ہے کہ اس بات پر ہم رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں. میرے عیسائی بھائیوں, آپ یہ کرتے رہو, اللہ کو گالی دیتے رہو, تھوڑا کیک میرے گھر کو بھی بھیج دینا. بہت دن ہوئے بچے نہیں کھائے کیک, کر لو, کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے, ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اکبر, لیکن دنیا ناراض نہ ہونے پائے, یہ میرا اور آپ کا اصول اور طریقہ اور وتیرہ بنا لیا ہے. لہذا عزیزان محترم, آؤ اسلام کی طرف, آؤ اسلام کی چاہت کی طرف, نبی کی محبت کی طرف, نبی کے فرمان کی طرف, اللہ کے قرآن کی طرف, اسلام کی باتوں کی طرف, جنت کی راہوں کی طرف,
जहन्नुम से बचने की तरफ। आओ, कोई टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, कोई तुमको देना नहीं है, सिर्फ लेते ही जाना है, सिर्फ लेना है, रब का काम ही बांटना है। पहले 1 करोड़ की आबादी थी, फिर 1 अरब की हुई, फिर 2 अरब हुई, आज 7.5 अरब की आबादी इस सरजमीन पर रहती और बसती है। 1 अरब की आबादी थी, जब भी रब खिला रहा था, 7.5 अरब की आबादी में भी रब को सबको खिला रहा है। यह है मेरा रब। उसे नाराज करना चाहते हो तुम? उसको नाराज करके जिंदगी गुजारना चाहते हो? इल्तिमास है इस छोटे भाई की, इल्तिमास है आपसे, अपील है आपसे कि ये जो रात भर जगने का सिस्टम हमारा है ना, ये सिस्टम खत्म कर दो। इंशाअल्लाह अहद कर लेंगे हम सब मिलकर के कि अल्लाह, जिए तो इस्लाम के लिए जिएंगे, मरे तो इस्लाम के लिए मरेंगे इंशाअल्लाह। ये वतीरा, ये तरीक़ा, ये उसूल, ये जज्बा मेरे और आपके अंदर पैदा हो जाए। और दूसरी अहम तरीन बात कि ये चेहरे को ऐसे सुन्नत वाला बनाएंगे इंशाअल्लाह। जोरों को पसंद आने का चेहरा, साले को पसंद आने का चेहरा, बॉस को पसंद आने का चेहरा, लीडर को पसंद आने का चेहरा, पार्टी को पसंद आने का चेहरा, दोस्तों को पसंद आने का चेहरा बनाएंगे तो अल्लाह की नाराजगी रहेगी। अल्लाह की मर्जी और राजियत इसी में है कि ये चेहरा नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। और अल्लाह आसमान से बैठकर जब मुझ पर नजर डाले तो फरिश्तों में तस्करा कर ले कि देखो, इतनी परेशानियों मुश्किलात के बावजूद, लोगों के ताने और तिश्ने के बावजूद, लोगों की मुखालिफतों के बावजूद मेरा बंदा मेरे नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पर सजा कर रखा है। अरे फरिश्तों, तुम इसके लिए मगफिरत की दुआ कर देना। होगा, ये होता भी है। कौन है? क्या करते हो तुम? जुमा आते याद आती है, घस घस के आईने के सामने खड़े रह के, इधर थोड़े दिख रहे, जरा चुभ रहा इधर से, कहीं को चुभ रहा, क्यों चुभ रहा? ये दुनिया में चुभन तुम इतनी बर्दाश्त नहीं कर रहे, अज़ाब ख़बर की चुभन बर्दाश्त करते हैं, जहन्नुम की आग की चुभन बर्दाश्त कर सकते, बिच्छुओं के डसने की चुभन बर्दाश्त कर सकते? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बस यही है कि अल्लाह राजी कैसे हो सकता है, वो रास्ते तलाश करो आप। हमने पहले भी कहा था कि मुसलमानों को इस सरजमीन पर बहुत परेशानी के हालात पैदा किए जा रहे हैं। मैं खुला कह रहा हूं, और मेरी आवाज तुम नहीं सुन रहे हो, मेरी आवाज यहां से बहुत दूर तक जाती है, याद रखना इस बात को। लेकिन क्या करो, बताना भी जरूरी है। यह कौम को इस मुल्क से मोहब्बत और प्यार है, जीना भी यही चाहते हैं, मरने के बाद 2 गज जमीन में दफन होना भी चाहते हैं। लेकिन हमारी शहरियत और हमारी जो है ना मिल्कियत पर जो है ना कोई और काबिज होकर के बैठ गया और ये कहता है कि ये चमन हमारा है, तुम्हारा नहीं। तो कहना पड़ता है, कहना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, डराना भी पड़ता है। आप ताज्जुब करेंगे, कल की बात, एक मुसलमान वकील दिल्ली की सरजमीन पर, महमूद पराचा जिसका नाम है, हाईकोर्ट का, ये क्यों बता रहा हूं दोस्त, मैं कोई पागल हूं? इस मिंबर से बातें करने का मकसद क्या है कि तुम मुसलमानों से मोहब्बत करना सीखो, इस्लाम से मोहब्बत करना सीखो, अपने मुल्क से मोहब्बत करना सीखो तुम। और जहां कहीं जुल्म हो रहा है, जुल्म के खिलाफ हाथ से, जबान से, इल्म से आवाज को बुलंद करना सीखो तुम इंशाअल्लाह। जब तो कामयाबी मिलेगी मुझे और आपको। दिल्ली दंगों की पैरवी कर रहा है अल्लाह का बंदा, और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे नाम आएगी कि जितने बड़े बड़े भाजपा नेता हैं उन सब के हाथों में हथकड़ी या फिर गले में फांसी का फंदा पड़ेगा इंशाअल्लाह। वो अल्लाह का बंदा केस लड़ रहा है तमाम मजलूमों का, तमाम एससी एसटीओं का केस अकेला बंदा लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट की सरजमीन पर। कल हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब एक ऐसी जमीयत उसके घर पर भेज दिए, उसके चेकिंग के बहाने, तलाशी के बहाने, जैसा कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट हो वो। 14 घंटे उस गरीब के घर की तलाशी ली गई, याद रखो इस बात को। 14 घंटे, 14 घंटे के बाद कुछ भी हाथ नहीं मिला, एक भी लफ्ज नहीं मिला, एक लफ्ज। मुसलमान इसी का नाम है, याद रखो आप। मुसलमान शक व शुबे वाला कोई काम नहीं करता, कोई पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे अलग नहीं होता। मुसलमान का चेहरा अंधेरे में भी वही होगा, उजाले में भी वही होगा इंशाअल्लाह। उस महमूद पराचा को परेशान किया गया, जब कुछ भी नहीं मिला तो थोड़े बहुत केसा बुक कर लेके चले गए। और याद रखना है बात को अजीजाने मोहतरम, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं करता, मिंबर रसूल है ये, यहां से बेकार की कचरे वाली बात हरगिज नहीं होनी चाहिए, ना करना चाहिए।
میں نے کوئی اور بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن یاد رکھنا یہ حال ایک بندے کے ساتھ ہوا جو غریبوں مسکینوں کی مدد کے لیے مسیحا بن کر کے نکلا تھا، لیکن ہر ایک کے کاندھوں تک ان کے ہاتھ پہنچنے والے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا. لیکن ان کے ہاتھوں کو اگر روکنا ہے تو صرف ایک کام، فجر سے لے کے عشاء تک مسجدوں کو بھر دیا کرو. تم رب کے سامنے جب بھی وقت ملا سر کو جھکا دیا کرو. تم جب بھی وقت ملا قرآن نکال کر تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو. تم نبی پر درود بھیجنا شروع کر دو. تم انشاءاللہ آج نہیں تو کل رب کی رضامندی ہوگی، آسمان سے پیغام آئے گا اور دشمن تہس نہس ہو کر کے رہے گا اس سرزمین پر، اور میری اور آپ کی آنکھیں بھی ضرور دیکھیں گے اسے انشاءاللہ. کب ہوگا؟ مگر فجر کو گرم بستروں میں سو کر کے تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو. ہاں اذان ہوئی بات، آج جمعہ تو نہیں ہے نا بھائی، جمعہ کو جمعہ تو پڑھ لے رہا ہوں نا نماز، ابھی تو 15 منٹ اور باقی ہے نماز کے واسطے. یہ بولنے سے رب کی رضامندی ہوگی؟ نہیں ہوگی. انشاءاللہ رب کو راضی کرنا ہے تو رب کے فرمان کے مطابق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق آپ آ جاؤ انشاءاللہ تعالی. پھر دیکھنا دنیا اور آخرت دونوں بھی کامیاب رہے گی. اس بندے کے حق میں انفرادی اور اجتماعی دعا کرنا نہ بھولیں کہ ہم آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، وہ بندہ جو اللہ کے بندوں کے لیے لڑ رہا ہے، مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ اسے کامیابی عطا فرما میرے پاک پروردگار. ناحق کے ایک مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے، اللہ جو پریشان کر رہا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں پریشان کر دے میرے اللہ. یا اللہ تیرا شکر احسان ہے کہ تیرے رحمت کے سہارے جی رہے ہیں میرے پاک پروردگار، لیکن اپنے رحمت کی چادر کو ہمارے سروں پر ہمیشہ اونڈلتے رہے میرے غفور رحیم. یا اللہ ہم نسیان سے ہیں، انسان ہیں میرے پاک پروردگار، ہم غلطیوں کا پتلا ہے میرے غفور رحیم، لیکن ہمیں یقین ہے نبی کے امتی ہونے کے ناطے کہ تیری رحمت کی چادر ہمارے گناہوں سے زیادہ کہیں بڑی ہوئی ہے. اپنے رحمت کی چادر میں ہمارے گناہوں کو سمیٹ کر ہمارے مغفرت کا پروانہ جاری کر دے میرے اللہ. یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا اور رہے گا انشاءاللہ میرے پاک پروردگار، لیکن کچھ ظالم لوگ اس ملک میں شورش مچانا چاہتے ہیں اور اس ملک کو جو ہے نا تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ تو ہمارے درمیان سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے میرے پاک پروردگار، کوئی محمد بن قاسم پیدا فرما دے میرے پاک پروردگار، کوئی عمر مختار پیدا فرما دے میرے پاک پروردگار، کوئی خالد بن ولید کو پھر سے جنم دے دے میرے غفور رحیم. یا اللہ ہمارے اندر اسلام کا جذبہ پیدا فرما، ہمارے اندر اسلام کی محبت پیدا فرما، ہمارے اندر اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی سے محبت عطا فرما، مال و در سے محبت ختم فرما. یا اللہ تیری محبت اور تیرا ڈر ہمارے سینوں میں پیدا فرما. یا اللہ جب تک جئیں ایمان پر جئیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو میرے پاک پروردگار. اے اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله